بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ آج ہم پیج نمبر 17 کی طرف آئیں گے اور اس میں جو جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، پہلا جو جملہ ہے یہ پچھلے لیسن کے آخری جملے سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم وہیں سے شروع کریں گے، پچھلے پیج کے آخری جملے سے۔ اما بعد، جہاں تک بعد کا تعلق ہے، یعنی اس حمد و ثنا کے بعد، فالحمد للہ، واپس الحمد للہ، الحمد تعریف ہے، للہ اس اللہ کے لیے۔ اب اگلا پیج 17 جو ہے، الذی جو یا جس نے، انجزا اس نے پورا کیا، اس نے مکمل کر دیا، اس نے پورا کر دیا، اس نے ایفا کیا، وعدہ اپنا وعدہ۔ تو با محاورہ اس طرح سے ہوگا کہ پس تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، وَنَصَرَ دِينَهُ، اور نصر اس نے مدد کی، ینصر فعل مضارع وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، دینہ اپنا دین، اور اس نے اپنے دین کی مدد کی، وَعَزَّ وَلِيَّهُ، اور عزّ اس نے معزز کیا، اس نے عزت بخشی، اس نے غالب کیا، ولیہ ولی دوست، ہو اس کا، وعز ولیہ اور اس نے اپنے دوست کو عزت بخشی، وَأَذَلَّ عَدُوَّهُ اور اذل اس نے ذلت دی، اس نے رسوا کیا، عدوہ عدوً کہتے ہیں دشمن کو، ہو اپنا، اور اس نے اپنے دشمن کو رسوا کر دیا، وغلب الاحزاب فردًا اور غلبہ اس نے غالب کر دیا، الاحزاب حزب واحد ہے، جمع احزاب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، اور اس نے گروہوں پر غالب کر دیا، فردً فرد واحد کو، اور اس نے گروہوں پر ایک فرد کو غالب کر دیا، فَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي فَپس اِنَّ بِشَک اللہ اللہ تعالی، الَّذِي جو لا نہیں، الہ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، الا سوائے، ہوا وہ، فَإِنَّ سے شروع کر کے با محاورہ، فَإِنَّ اللَّهَ سے، پس بے شک اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وعد الذین آمنوا منکم، وعد اس نے وعدہ کیا، اس سے فعل مضارع یعید وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، الذین جو آمنوا وہ ایمان لائے، منکم من کا مطلب سے، کم تم سب، تو با محاورہ وعد الذین سے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمیلہ ماضی کا صیغہ اس نے عمل کیا، عمیلا عمیلو فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، اور انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لام کا مطلب یقیناً تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یستخلفن وہ خلافت عطا کرے گا، ہم انہیں، تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ یقیناً وہ ان کو خلیفہ بنائے گا، یقیناً وہ ان کو خلافت عطا کرے گا، فی الارض فی کا مطلب میں، اردن زمین، یقیناً وہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، کما جیسا کہ، استخلفا خلافت عطا کی گئی، الذین جو من سے، قبلہم ان سے پہلے۔ تو یہ ذرا لمبا سا ایک مکمل جملہ ہے، تو توجہ سے سنیے گا دوبارہ، فَإِنَّ اللَّهَ سے شروع کر کے، پس بے شک اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور اس نے وعدہ کیا ہے
کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، وہ یقیناً ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلافت عطا کی گئی جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور لام یقیناً، یمکنن وہ قوت عطا کرے گا، طاقت ادا کرے گا، لہم ان کے لیے، دینہم ان کا دین، اور وہ یقیناً ان کے دین کو قوت اور طاقت عطا کرے گا۔ الذی ارتضی لہم، الذی جسے، ارتضی اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے۔ تو وَلَا يُمَكِّنَنَّ سے لے کر دوبارہ با محاورہ سنیے، اور وہ یقیناً ان کے دین کو مضبوط کرے گا، وہ دین جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، واو اور لام یقیناً، یبدلن وہ بدل دے گا، ہم ان کو، من سے، بعد خوفہم ان کا خوف، امنن امن سے۔ تو وَلَا يُبَدِّلَنَّ سے با محاورہ، اور یقیناً وہ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعبدوننی، یعبدون، عبد ماضی کا صیغہ، اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، تو یعبدو، یعبدانی، یعبدون، فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ وہ عبادت کرتے ہیں نی میری، لا یشرکون بی شیئا، لا نہیں، یشرکون وہ شریک ٹھہراتے، بی با کا مطلب ساتھ، یا کا مطلب میں یا میرا، اور وہ میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، شیئن کوئی چیز۔ تو یہاں سے اب یہ یعبدون سے شروع کر کے با محاورہ اس طرح سے کیا جائے گا، کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے، کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وَمَن کفر بعد ذَلِکَ، اور من جو، کفر اس نے انکار کیا، اور جس نے کفر کیا، کفر کا لفظی مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقانیت سے انکار کرنا، اور جس نے کفر کیا بعد ذَلِکَ اس کے بعد، فَأُولَئِکَ پس اولئک وہی، ہم وہ، الفاسقون فاسق یعنی گناہ گار۔ وَمَن کفر سے شروع کر کے با محاورہ، اور جس نے اس کے بعد کفر کا ارتکاب کیا، تو وہی لوگ فاسق اور گناہ گار ہیں۔ وعدن یہ وعدہ ہے، لا نہیں، خلفا خلاف ورزی ہوگی، لہو اس کی، ومقالن اور قول ہے، لا ریب فیہ لا نہیں، ریب شک و شبہ، فیہ اس میں، کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے یہ مشکل لیسن ہے، دوبارہ توجہ سے ایک دفعہ سن لیجئے، با محاورہ سارا بولا جائے گا۔ پچھلے پیج پہ جو ہے اما بعد جہاں تک بات کا تعلق ہے، یعنی اس ساری حمد و ثنا کے بعد، فالحمدللہ الذی بس تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور اپنے دین کی مدد کی اور اپنے دوست کو عزت بخشی اور اپنے دشمن کو رسوا کیا، اور گروہوں پر فرد واحد کو غلبہ عطا کیا۔ پس بے شک اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے، وہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا گیا جو ان سے پہلے تھے، اور وَلَا يُمَكِّنَنَّ سے، اور وہ ان کے دین کو قوت عطا کرے گا، وہ دین جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّ اور وہ یقیناً ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اور یہ سب انعامات کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جس نے اس کے بعد کفر کا ارتکاب کیا تو وہی لوگ فاسق اور گناہ گار ہیں۔ اور
یہ جو اوپر سارا جو تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا وعدن سے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ جس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور یہ ایک ایسا قول ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو عزیز طالبات، یہ جو ہے یقیناً آپ لوگ جو ہے یہ سارا لفظ با محاورہ ترجمہ سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر میں آگے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔